بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت تعلیمی اداروں کے اندر بیوروکریسی نے جو اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے، اپنے خوش آمدی ماتحتوں کے ذریعے تعلیمی اداروں کی جو ایک سوورنٹی تھی اور اس کی جو ایک ڈگنیٹی تھی، ادارے کے اساتذہ اور ادارے کے سربراہ کی جو عزت اور توقیر تھی، اس کو دن بدن خاک کے اندر ملایا جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا ایک حالیہ دنوں میں جاری ہونے والا ایک حکم نامہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ کس طرح اداروں کے اندر بے جا مداخلت کر کے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اداروں کے اندر، بعض اداروں کے اندر، وہ بھی تمام اداروں کے اندر نہیں، بلکہ مخصوص کچھ ادارے ہیں جن کے اندر وہاں کے سٹاف کے لیے یا اس ادارے کے سربراہ کے لیے ریزیڈنسز بنی ہوتی ہیں، وہ بھی بڑی محدود ہوتی ہیں، یعنی چند ایک رہائشیں وہاں پر اس ادارے کے ملازمین، اساتذہ یا سربراہ کے لیے بعض اوقات کچھ اداروں کے اندر وہ رہائش گاہیں بنا دی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لاہور کے اندر سرکاری کالونیز ہیں، جس طرح GOR 1 2 3 4 5 اور اسی طرح پنچ ہاؤس اور چبرجی کوارٹرز اور اسی طرح وحدت کالونی، جو کہ بڑی بڑی کالونیز ہیں جن کے اندر ہزاروں مکانات ہیں، ان کالونیز اور GORs کے اندر اساتذہ کا داخلہ منع ہے، یعنی وہ رہائش گاہیں اب اساتذہ کو الاٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جوڈیشری اور انتظامیہ اور جو ہماری مقننہ ہے، انہوں نے آپس میں اس کی بندربانٹ کر لی ہے کہ ان سرکاری رہائش گاہوں کے اندر سول سیکریٹریٹ یا جوڈیشری کے جو لوگ ہیں ان کو یہ رہائش گاہیں الاٹ ہو سکتی ہیں، یا شاید اس میں 20% پنجاب اسمبلی کے ملازمین کا کوٹا ہے۔ باقی تمام رہائش گاہیں جو ہیں وہ انتظامیہ اور جوڈیشری نے آپس میں مل کر بندربانٹ کر لی ہے کہ یہ صرف ان کے ملازمین کو دی جائیں گی، باقی جو ڈپارٹمنٹ ہیں جس طرح ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ایگریکلچر ہے، CNW ہے، ان کے جو ملازمین ہیں ان کو رہائش گاہیں ان سرکاری کالونیز کے اندر نہیں دی جائیں گی۔ اب لاہور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ چند ایک کالجز یا چند ایک سکولز ہوں گے جہاں پر وہاں کے اداروں کے ملازمین کے لیے یا بعض جگہ پر سربراہان کے لیے کچھ رہائش گاہیں بنی ہوئی ہیں، لیکن ان رہائش گاہوں پر بھی اس بیوروکریسی اور افسران کی نظر رہتی ہے اور ان پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاہور کے اندر ہی ایک بڑے سرکاری کالج کے ایک پرنسپل کو ایک انکوائری کا بہانہ بنا کر، جو کہ ظالمانہ اور غلط طریقے سے وہ انکوائری انیشیٹ کی گئی، اور پھر اس کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا۔ ٹرانسفر کے بعد پھر اس پرنسپل کی رہائش گاہ کو خالی کرایا گیا، اور خالی کرانے کے بعد وہ رہائش جو کہ ایک پرنسپل یعنی گریڈ 20 کے پرنسپل کی رہائش گاہ تھی، وہ ایک لیکچرر جو کہ سیکشن آفیسر پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بطور SO کام کر رہا تھا، اسے الاٹ کر دی گئی اور اسے قبضہ کرا دیا گیا، اسے دے دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح شیخو پورہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سول لائنس شیخو پورہ کے کالج کے اندر ایک جو کہ وارڈن، ہاسٹل وارڈن تھا، اس کی رہائش گاہ خالی کرا کر وہاں ایک وارڈن کی تعیناتی اس شخص کی گئی جو کہ بیچارہ بصارت سے محروم ہے، یعنی اس وارڈن کو یہ کہا گیا اور اس کی یہ اسائنمنٹ جو ہے اس سے واپس لے کر کہ 3 دن کے اندر، وہاں یہ پرنسپل سے یہ آرڈرز کروائے گئے کہ 3 دن کے اندر اندر یہ رہائش گاہ خالی کریں۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی عقل مندی ہے
کہ ایک اچھے بھلے اور ایکٹیو استاد جو کہ بطور وارڈن کام کر رہے ہیں، ان سے وہ اسائنمنٹ لے کر ایک نابینا شخص جو کہ بصارت سے محروم ہے، اس کو وہاں پر صرف رہائش دینے کے لیے وارڈن کی تعیناتی کی جائے، یہ کیا اندھیر نگری ہے۔ اب اسی پر ان کا جی نہیں بھرا۔ اب ڈی پی آئی کالجز پنجاب نے یہ ایک آرڈر جاری کیا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ آرڈرز جو ہیں یہ 24 دسمبر 2025 کو جاری کیے گئے، اور اس کا سبجیکٹ ہے الاٹمنٹ آف گورنمنٹ ریزیڈنسز ان دا پبلک سیکٹر کالجز۔ ڈی پی آئی صاحب فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ڈائریکٹڈ بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی، یعنی انہیں حکم دیا گیا ہے، یہ ہدایت کی گئی ہے ڈی پی آئی صاحب کو کہ ٹو کنوے دیٹ دا الاٹمنٹ آف دا گورنمنٹ ریزیڈنسز، کہ سرکاری رہائش گاہیں ان کی الاٹمنٹ جو ہے ان آل پبلک سیکٹر کالجز اکراس پنجاب shall henceforth be made exclusively by this directorate، یعنی یہ رہائش گاہیں صرف ڈی پی آئی کا دفتر جو ہے وہ الاٹ کر سکے گا۔ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ یہ رہائش گاہیں اس ادارے کی ہوتی ہیں، اور اس ادارے کے ملازمین، اساتذہ، جو بھی اسٹاف ہے ان کے لیے ہوتی ہیں۔ اب 700 کے قریب پنجاب کے اندر کالجز ہیں۔ اب ڈی پی آئی صاحب لاہور میں بیٹھ کر راجن پور، رحیم یار خان، ملتان، میاں والی ان کالجز کی رہائش گاہیں الاٹ کریں گے۔ یقیناً یہ ڈی پی آئی صاحب نے یہ لیٹر نہیں لکھا، بلکہ ان سے لکھوایا گیا ہے، کیونکہ اس بات کی وضاحت انہوں نے خود کر دی ہے کہ آئی ایم ڈائریکٹڈ بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ اب یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کون سی ہے؟ یہ سیکٹری صاحب ہو سکتے ہیں، یا محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتی ہیں۔ کیا ان کمپیٹنٹ اتھارٹی کا اب یہی کام رہ گیا ہے کہ اختیارات کو سمیٹ کر اپنے جو بالکل تابع دار جو افسران ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ جس طرح کمپیٹنٹ اتھارٹی اشارہ کرے وہ ان کے اشارے کے مطابق حکم بجا لائیں؟ اب پرنسپل کے پاس یہ چیز اختیار نہیں رہا کہ وہ وہاں آنے والے سٹاف کو یا وہاں کام کرنے والے سٹاف کو اس ادارے کے اندر موجود اس ادارے کی رہائش گاہ دے سکے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ یہ اختیارات کی جو مرکزیت ہے، سینٹرلائزیشن آف دا پاور جو ہے، یہ ایک جنون ہے ہماری حکومت کے اندر، ہماری بیوروکریسی کے اندر۔ ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ادارے ختم ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ اب دیکھیں کہ انہی سینٹرلائزیشن کی وجہ سے پنجاب کے بہت سے کالجز ایسے ہیں جو کہ بند کے قریب ہیں، بند ہی سمجھ لیں۔ وہاں پر انرولمنٹ برائے نام ہے، کیونکہ وہاں پر وہ وسائل، وہ سورسز، وہ سٹاف ہی موجود نہیں ہے۔ اب حکومت کو یہ بہانہ ملا ہے، اور وہ انرولمنٹ کے نام پر ان اداروں کو اب آؤٹ سورس کرنا چاہتی ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اساتذہ کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، جو اس وقت اساتذہ کے ساتھ خاص طور پر پنجاب کے اندر کی جا رہی ہے۔ میں اس پر اور ہمارا ادارہ جو ہے، ہم اس پر بھرپور طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس قسم کے احکامات کا اجرا بند کیا جائے اور یہ احکامات واپس لیے جائیں۔ اداروں کی اٹانومی، ان کی ڈگنیٹی، اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کی عزت کو بحال کیا جائے۔ مجھے امید ہے حکومت اس پہ غور کرے گی، افسران اس پر غور کریں گے، ڈپارٹمنٹ اس پر ضرور کوئی نہ کوئی پازیٹیو کارروائی کرے گا۔ شکریہ۔